ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہم کا علاج نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. حقیقت اس کی آخر ہے کیا؟ کیا واقعتاً ایسا ہے جو بہت زیادہ لوگ کوشش رہتے ہوں، ریلکٹنٹ ہوں، بہت زیادہ پیرانویا کا شکار ہوں، کیا ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا آج یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جی بالکل. آئی تھنک وہم کا علاج اب آ گیا ہے. وہ بات جب کہی جاتی تھی کہ وہم کا علاج نہیں ہے، آئی ڈس ایگری ود دیٹ. لیکن وہم میں فرق ہے یاسر. ایک وہم ہے جو ہم کہتے ہیں اوور ویلیوڈ آئیڈیا، اور ایک وہم جو ہے وہ ڈیلیوژنل لیول تک جا سکتا ہے. وہم میں یہ ہو سکتا ہے کہ شک کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک کر رہے ہیں، ایک عام انسان ہے، لیکن پھر وہ شیکیبل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ ہاں یہ بندہ یا انسان جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے دھوکہ دے گا. اور ایک پہلی دفعہ آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ گارڈڈ ہوتے ہیں کہ یار میں اس کو جانتا نہیں ہوں، کیا پتہ یہ اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، کیسا ہے. تو وہ جو وہم ہے پروٹیکٹیو بھی ہوتا ہے، اور ایک انسان کو جسٹیفائڈ ہوتا ہے وہم. آئی تھنک ہر انسان تھوڑا بہت وہم کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے بھی پروٹیکٹیو ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے کے چلے، آپ ہر ایک پہ بھروسہ تو نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ انٹینسٹی اور سیویئرٹی اور فریکوینسی اس کی بڑھ جاتی ہے تو پھر پرابلم ہو جاتا ہے. پھر جو اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں پہ بھروسہ کرنا جس کو آپ جانتے ہیں بچپن سے، جیسے آپ کی فیملی ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، ایسی باتیں کہہ دینا جو ریالٹی سے بالکل ہٹ کے ہو کہ یہ تو میرے فالو کر رہا ہے، مجھے مار دینا چاہتا ہے، یہ میرا دشمن ہو گیا ہے، مجھے زہر دینا چاہتا ہے. اب یہ وہم ایک دوسرے لیول پہ آ گیا ہے جس کو جسٹیفائی آپ نہیں کر سکتے. اب وہی انسان کو آپ پیار کرتے تھے، پوری طرح بھروسہ کرتے تھے، اچانک سے ود ان ویکس یا منتھس آپ کے اندر یہ چینج آ گیا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہم کا لیول ہی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو گیا. تو وہ ڈیلیوژنس کے یا جسے ہم سائیکائٹری فینومینالوجی میں کہتے ہیں ڈیلیوژنس، اس میں آ جاتا ہے، پرسیکیوٹری ڈیلیوژنس میں. اور پھر وہ سائیکوسس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. پھر وہم کے وہ لیولز بھی ہیں جہاں پہ obsessional وہم ہوتے ہیں کہ میں نے یہ ہاتھ دھویا تو مجھے شک ہے کہ میں نے ہاتھ صحیح سے نہیں دھویا، وہ بار بار ہاتھ دھوتا رہے گا. ایگزیکٹلی. میں نے لائٹ آف کی تو مجھے شک ہے کہ میں نے شاید لائٹ آف نہیں کی تھی، میں بار بار جا کے چیک کر رہا ہوں، ڈور چیک کر رہا ہوں کہ لاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. وہ ڈاؤٹس ہیں، وہ یا تو ریمینیشنز ہیں کہ ایک ہی سوچیں بار بار دماغ میں آ رہی ہیں، اور اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، اس وہم کو چیک کرنے کے لیے آپ بار بار وہ چیز کر رہے ہیں، جسے ہم پھر ریچولز کہتے ہیں. وہ obsessive compulsive disorder کا حصہ بن جاتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہم کیا ہے، کب سے ہے، اچانک سے ہوا ہے، اس کی فریکوینسی انٹینسٹی کیا ہے، اور اس سے پھر ڈفرینٹ ڈائگنوسس بنتے ہیں. اور اس ڈائگنوسس اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ وہ بیماری کا حصہ ہے. تو صحیح بات تو یہ یاسر کہ جب وہم کے ساتھ کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ایک پراپر ایویلیویشن ہوتا ہے، ایک لانگ ہسٹری لی جاتی ہے، کم سے کم 40-45 منٹس 1 آور کی ہسٹری ہوتی ہے. اس میں آپ نہ صرف یہ کہ ابھی کے حالات، ابھی کے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کیسی تھی، اس کا چائلڈہڈ کیسا تھا، اور اس کے ماں باپ کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز کیسے تھے، اٹیچمنٹس کیسی تھیں، وہ براٹ اپ ہوا تو اس کے ساتھ کوئی ابیوز یا کوئی حادثہ تو نہیں تھا، کوئی ایسی چیز جو وہ بھلا نہ سکا ہو، اسکولنگ میں کوئی بولنگ ایشوز تو نہیں تھے، کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹرسٹ کے پرابلمز آئے ہوں، اور پھر ٹین ایج ایئرز میں کوئی ڈرگ یوز یا سبسٹنس یوز یا الکوہول یوز کا مسئلہ تو نہیں رہا ہے. اینڈ فیملی ہسٹری دیکھی جاتی ہے کہ فیملی میں سائیکیٹرک پرابلمس تھے کہ نہیں، اینڈ سو آن. جب آپ پراپر ایویلیویشن کرتے ہیں تو دین یو کم ٹو اے کنکلوژن کہ دیکھیں یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ پروویژنل یا پھر پاسبل ڈائگنوسس ہو سکتا ہے. تو آپ یا تو ٹینٹیٹیو یا پروویژنل ڈائگنوسس بناتے ہیں، کنکلوژن پہ آپ نہیں پہنچتے، آپ ایک، اور پھر اس بیسس پہ آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ ہونا چاہیے، دوائیاں ہو سکتی ہیں، سائیکو تھراپی ہو سکتی ہے، اور ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو وہم ان شارٹ اس کا علاج ممکن ہے.